الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو اور عزیز ساتھیو، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، محبتانہ عبادت ہے۔ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 فرائض ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید و رسالت پر من جملہ ایمان لانا، اور اس کے بعد دوسرا نماز، اقام الصلاۃ، اور تیسرا فرض وایتاء الزکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، خانہ کعبے کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 فرائض ہیں، 5 فرائض ہیں، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ان میں سے ایک حج ہے جو عاشقانہ عبادت ہے اور محبتانہ عبادت ہے۔ گویا کہ حج پر فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس طرح کلمے سے ایمان اور اسلام کی شروعات ہوتی ہے، حج پر جا کر دین پورا ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے اور فرائض مکمل ہو جاتے ہیں حج کے اوپر۔ ترتیب حدیثوں میں کہیں آخر میں حج کو بیان کیا گیا، کبھی رمضان کو روزے کو بیان کیا گیا، لیکن بہرحال 5 فرائض ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب کریم نے ہم میں سے جن لوگوں کو وسعت بخشی ہے، جن پہ اللہ نے گنجائشیں دی ہیں، جو لوگ اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ وہاں جا کر اور واپس آ کر حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد انہیں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، ان کے بیوی بچوں کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے حج کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض، علی الناس، ایسے لوگوں پر فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے اور آنے کی طاقت رکھتے ہیں، گنجائش رکھتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو حج کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے، حج کی فرضیت کو نہ مانے، تو اللہ رب کریم نے کہا کہ ہم تو پھر پورے عالم سے بے نیاز ہیں۔
پورے عالم سے بے نیاز. حج پر ایمان لانا، جیسے چاروں فرائض پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور ایمان لائے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے حج کی فرضیت پر بھی ایمان لانا ضروری. حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے. حج فرض ہے، بندہ حج کو نہیں جا رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، حج فرض کیا ہوا ہے اللہ رب کریم نے اس پر. حج پر جانے نہ جانے کا وبال گناہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی سرے سے حج کو نہ مانے اور حج کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ومن کفر، اور جس نے انکار کر دیا تو پھر اللہ کی ذات بے نیاز ہے، غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت. تو میرے بھائیوں، اللہ رب کریم سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام امت کے افراد کو موت سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل. قال ایمان باللہ ورسولہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. ای الاعمال افضل. قیل ثم ماذا. پھر پوچھا گیا ان سے کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا. قال الحج المبرور. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے درمیان کسی طرح کا کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، کوئی فسق و فجور کی باتیں نہ ہوئی ہو، بد کلامی، فحش گوئی، کسی طرح کا کوئی بھی ایسا کام جو شریعت میں ممنوع ہے، شریعت میں مکروہ ہے، منع ہے، اور خاص طور سے حاجیوں کے لیے. مثلا حج کے زمانے میں احرام کی حالت میں میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کر سکتے، سختی سے منع ہے. اگر ایسا کیا گیا، کسی حاجی نے احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو اس کا حج فاسد، قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں لازم آئے گا. امام حنفیہ، امام مالکیہ اور امام حنابلہ، ان تینوں اماموں کے نزدیک حج بھی فاسد ہو جائے گا، قضا بھی اس پر لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. امام شافعیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضا کوئی نہیں، حج ہو جائے گا، کفارہ دینا پڑے. کفارے کے وہ بھی قائل ہیں. اب دیکھیں ایک حلال چیز ہے، حج کی حالت میں احرام باندھے ہوئے حاجیوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا، تمام چیزوں سے دور رکھا گیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کے بھی راوی ہیں ابو ہریرہ ہی ہیں، فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہ کیا، کوئی گناہ کا کام نہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو گویا کہ وہ حج سے واپس آیا تو وہ اس حال میں آیا، وہ اس کی حالت آنے کی اس دن کی تھی جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اللہ الصمد. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ رب کریم نے حج کی برکت سے معاف فرما دیا، معاف فرما دیا. بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بارہا نام سنا ہوگا کتابوں میں. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رفس اور فسق، فلا رفسا ولا فسوقا، قرآن نے بھی کہا ہے کہ رفسا کے معنی اور فسق کے معنی ہر چھوٹا بڑا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اور اللہ رب کریم حج کی بدولت صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جی، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ رجع کے معنی رجع کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا۔ رجع وہ اپنے گھر لوٹتا ہے اس حال میں کَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس حال میں وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، گناہوں سے پاک، گناہوں سے صاف۔ حج مبرور، حج مبرور، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندے نے ایک عمرہ کیا، کبھی بھی کیا، سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، اور ایک عمرہ آج کر رہا ہے، تو اس حدیث کے روشنی میں ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان میں بندے سے جو بھی گناہ ہوئے چھوٹے یا بڑے، اللہ رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والحج المبرور، اور دیکھو کتنی پیاری بات، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے۔ حج مبرور، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ جس حج کے درمیان کوئی گناہ نہ ہوا ہو، کوئی فسق نہ ہوا ہو، کوئی فسق و فجور کا کام نہ ہوا ہو، کوئی معاصی نہ ہوئی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی نہ کی گئی ہو، حج مبرور ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے حج مقبول، وہ حج جو اللہ نے قبول فرما لیا۔ حج مقبول کی پہچان، حج مقبول کی پہچان یہ ہے کہ جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے اس حاجی کے اندر دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی قربت اور اس کی تقرب، سنتوں کی عظمت اس کے دل میں بڑھ جاتی، وہ دین کی طرف چلنے لگتا ہے، بلکہ دوڑنے لگتا ہے، ہر کام وہ دین کے مطابق کرنا چاہتا ہے، اس کا دل رضا الہی میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے۔ حج مبرور کی پہچان، حج مبرور، جب حاجی حج سے واپس آئے اور آپ اس کی زندگی میں تبدیلی دیکھو اور زبردست تبدیلی دیکھو تو آپ سمجھ لینا کہ اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا، اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ حج مبرور کی پہچان علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا سے بے رغبت، بے شوق ہو جانا، دنیا کی دلچسپی یا تو ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے پہلے سے، اور آخرت کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، آخرت کا شوق لگ جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ آخرت کا روگ لگ جاتا ہے۔ جب دیکھو آخرت، جب دیکھو جنت، جب دیکھو اللہ کی رضا، جب دیکھو قبر، جب دیکھو حشر، جب دیکھو، بس وہ بندہ اسی فکر و خیال میں ڈوبا رہتا ہے اور تیاری پہ تیاری کیے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج عمرے پر مداومت کیا کرو، حج عمرہ ایک ساتھ کیا کرو۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ فقر و فاقہ کو دور کر دیتے۔ کیا فرمایا؟ فقر و فاقہ کو، یعنی تنگی کو، ترشی کو،
سختی کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتے ہیں حج عمرہ، اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرہ پابندی سے کیا کرو، حج عمرے پر مداومت رکھو، حج عمرہ برابر کیا کرو۔ فرمایا کہ حج عمرہ سے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے لوہا، سونا اور چاندی بھٹی میں ڈالنے کے بعد بھٹی اس کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ میل کچیل کو جیسے بھٹی صاف کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ انسان کے زندگی میں کیے گئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا حج اور عمرے پر پابندی کی جائے، حج عمرے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیں پوری زندگی ہم جتنی بھی عبادتیں ہیں اسی قبلے کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں۔ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں، جمعے کی نماز میں ہم کیا نیت باندھ دیں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعے کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا، کیا کہیں گے؟ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہے نا؟ ہر نمازوں کا ہی معاملہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کے قسمت کے کیا ٹھکانے، جو پوری زندگی ہندوستان سے اور دیگر ملکوں سے اپنے اپنے جگہوں سے کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتا رہا اور یہ کہتا رہا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب اس کے زندگی میں وہ دن آیا ہے کہ کعبہ سامنے ہے، بندہ سامنے کھڑا ہے، اللہ الصمد۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس کی قسمت کا، ذرا اندازہ لگاؤ اس کے عظمت کا، ذرا اندازہ لگاؤ اس کے جذبات کا، ذرا اندازہ لگاؤ اس کے ان حالات کا کہ ان حالات میں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کعبہ سامنے ہوگا اور وہ بندہ کعبے کے سامنے ہوگا، اس کے پوری زندگی کی نمازیں اسے یاد آنے لگ جائے گی، پوری زندگی کے حال احوال اسے یاد آنے لگ جائیں گے کہ جس کعبے کی طرف میں پوری زندگی غائبانہ نیت باندھتا تھا اور کہتا تھا میرے اللہ نے آج اس کعبے کے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیں حج اور عمرہ روپے سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، حج اور عمرہ ہمیشہ نصیب سے ہوتا ہے۔ حج عمرہ یہ شوق سے ہوتا ہے، حج عمرہ چاہنے سے ہوتا ہے، حج عمرہ تمنا کرنے سے ہوتا ہے، حج عمرہ اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے۔ کعبہ کا شوق، مدینے کی محبت، روضہ اقدس کی عقیدت اور احترام دل میں بندے کے ہو اور بندہ اللہ سے ہمیشہ مانگے، روز مانگے اور ہمیشہ مانگتا رہے کہ یا اللہ ہم تو اس لائق نہیں، لیکن یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرا دے تو یا اللہ ہماری قسمت بن جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بڑے بڑے مالدار دنیا میں آئے، ان کے اندر شوق نہیں تھا، دنیا سے چلے گئے، حج اور عمرہ نصیب نہیں ہو سکا۔ لیکن مالدار بھی اور غریب سے غریب لوگوں کو اللہ نے حج اور عمرہ کرایا ہے، چونکہ ان کے اندر شوق تھا، تڑپ تھی، بے چینی تھی، اللہ کے گھر کو دیکھ لینے کا ایک جذبہ ان کے اندر تھا۔ اللہ رب کریم نے موت سے پہلے انہیں دکھایا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، ہے تب بھی مانگو، اگر انتظام نہیں ہے تب بھی اللہ سے مانگو، چونکہ پوری دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ میرے گھر میں میری پرمیشن کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، آپ کے گھر میں آپ کے پرمیشن کے بغیر میں نہیں جا سکتا، کوئی اور نہیں جا سکتا، تو بتاؤ اللہ کے گھر میں بغیر اجازت پرمیشن کے کون چلا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ جس پر پیار کرتا ہے، جس پر شفقتیں لوٹاتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے، یوں کہیے کہ جسے معاف کر دینا چاہتا ہے، اللہ رب کریم جس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اللہ رب کریم جسے جنت داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب کریم جس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے گھر میں بلا کر ضیافت اور مہمان نوازی کرتا ہے۔ اور مہمان نوازی اللہ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنے یہاں آنے والے حاجیوں کو اللہ رب کریم گناہوں سے معاف کر کے بھیجے، یہ اس کی سب سے بڑی مہمان نوازی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بھی عہد و نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت و عہد کرو، اپنے روپے کو نہ دیکھو، پیسوں کو نہ دیکھو۔ ہم میں آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا خرچہ ہی مشکل سے چلا پاتے ہیں، وہ حج کو بظاہر نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ ہے کیا؟ اللہ کے خزانے سے بڑا کوئی خزانہ ہے کسی پہ؟ ہم پہ کچھ نہ صحیح، لیکن ہمارے اللہ پہ تو، ہمارے رب پہ تو سب کچھ ہے نا۔ لہٰذا اللہ سے مانگو،
اللہ سے تڑپ کر مانگو کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے نہیں معلوم مجھے کیسے جانا، یا اللہ مجھے تو اپنا گھر دکھا دیجیے بس. پھر دیکھو اللہ غیب سے ایسا انتظام کرے گا، ایسا انتظام کرے گا. یہ کوئی کہانی افسانہ فسانہ، یہ ایسا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ رب کریم نے ایک نہیں. میری خود کیا ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ صاحب پینٹ میں چوہے کی دوائی بیچ رہے ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 10 سال پہلے، پینٹ میں چوہے کی دوائی بیچتے تھے وہ گلے میں ٹانگ کر. پوچھا، معلوم ہوا کہ 7 حج کیے انہوں نے. کتنے؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فلاں بندہ جو چوہے کی دوائی بیچتا ہے 7 حج کر رکھے ہیں. تو میرے بھائیوں میں ان سے ملنے کو بےتاب ہوا. پھر میں ان سے ملنے گیا، پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ 7 حج کیے ہم نے. میں انہیں دیکھتا رہ گیا، بھئی اللہ تیری قدرت، چوہے کا دوائی بیچنے والا 7 حج کیے بیٹھا. تو میرے بھائیوں اللہ سے مانگو، انشاءاللہ جب آپ حج کو جاؤ گے نا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ کا ایمان مکمل، اسلام مکمل جی، اور آپ کے فرائض مکمل، سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ رب کریم ہمیں حرمین شریفین کی زیارت اور روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام اپنے پیارے نبی سردار النبی اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقوں کے سردار اور سب سے پیارا اور سب سے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر ان کے روبرو درود و سلام پیش کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب کریم ہم سب کو قبول فرمائے.